السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المطففین کا ترجمہ اور اس کی تفسیر الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الانفطار کو شروع کریں گے۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور ابتدائی چند چیزیں بیان کر دیتے ہیں، باقی تفسیر انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله اذا السماء انفطرت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جس وقت ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس وقت سمندر چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جس وقت قبریں اکھیڑی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا رب کریم کے بارے میں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا، خبردار، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر البتہ نگران ہیں۔ نگران کون ہیں؟ کراما کاتبین، وہ بڑے شریف ہیں، لکھنے والے ہیں، یہ ہیں کراما کاتبین۔ یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں وہ کراما کاتبین جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک نافرمان لوگ کیا ہوں گے بھائی؟
شعلے مارنے والی آگ میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، داخل ہوں گے اس میں بدلے والے دن، کس میں؟ شعلے مارنے والی آگ میں داخل ہوں گے بدلے والے دن۔ وما هم عنها بغائبین، اور نہیں ہوں گے وہ اس سے غیر حاضر، بھاگنے والے نہیں ہوں گے، غیر حاضر نہیں ہو سکیں گے، بچ نہیں سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کس نے بتلایا کیا ہے بدلے کا دن؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کس نے بتلایا کیا ہے بدلے کا دن؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن مالک نہیں ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی شے کا، کوئی بھی نفس کسی دوسرے نفس کے لیے کسی شے کا مالک نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ فرمایا اس سورت کا نام سورۃ الانفطار ہے، پہلی ہی آیت کریمہ کے اندر انفطرت کا لفظ موجود ہے، اس سے لیا گیا ہے سورۃ الانفطار۔ 81 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، نزول کے اعتبار سے اس کا 82واں نمبر ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور اس کی 19 آیات مبارکہ ہیں۔ قرآن کریم میں جن مسائل پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ توحید باری تعالی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اور قیامت کا مسئلہ۔ توحید کا مسئلہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ شرک کا علم نہ ہو، اس لیے شرک کی بھی بڑی سختی کے ساتھ تردید کی گئی ہے۔ مشرکین مکہ قیامت کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ کے ذیل میں پرزور انداز میں قیامت کو ثابت کیا ہے۔ کئی صورتوں میں کسی کا نام اللہ نے فرمایا الحاقہ، کسی کا نام القارعہ، یہ سب قیامت کے متعلق ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جتنی صورتیں نازل ہوئیں ان میں انہی مسائل پر زور دیا گیا، توحید کے مسئلے پر زور دیا گیا اور زور دیا گیا تردید شرک پر۔ ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو صورتیں مکی ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ توحید پر زور دیا گیا اور تردید شرک پر زور دیا گیا، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ ان صورتوں کے اندر زیادہ تر مسائل کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنائے۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔